آئیے میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں، تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے ہم آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ آمین۔ آئیے ایک لمحے کے لیے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے باپ آسمانی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ساری کلیسیا، ہم سب تیرے حضور میں جھکتے اور منت کرتے ہیں۔ خدا، ہم سب کے ساتھ ہو، ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ کلام مقدس کی باتوں کو تیری پاک مرضی کے مطابق سمجھیں۔ ہماری پوری توجہ، پورا دھیان کلام مقدس پر ہوا ہے خدا، تاکہ ہم کلام میں سے باتوں کو سیکھ سکیں، ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں اور یہ کلام ہماری زندگی میں بہت سا پھل لائے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، ہم سب کو فضل عطا کر تاکہ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں اور زیادہ مضبوط ہوں اور ہماری زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، ہم سب کو بڑی برکت دینا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج ہم زبان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ کس کے تعلق سے؟ زبان کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے۔ اور یعقوب بڑے زبردست طریقے سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ جو زبان ہے وہ آپ کی شخصیت کو بیان کرتی ہے۔ آپ وہ ہیں جو آپ بولتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ جو آپ اندر سے ہیں، جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کی زبان پر آئے گا۔ اور یعقوب جس طرح میں بہت ساری باتیں بتاتا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی زندگی میں پھل نظر آئے گا۔ یعقوب اپنے خط میں، اگر آپ یعقوب کا خط پڑھیں تو یہ بڑا ہی پریکٹیکل خط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے، صرف دعائیں نہیں دیں گے بلکہ ان کی مدد بھی کریں گے، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ آزمائشوں کا مقابلہ کریں گے، آپ ان میں قائم رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی زندگی میں کلام کی فرمانبرداری نظر آئے گی۔ پریکٹیکل باتیں وہ کرتا ہے ساری، صرف باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی۔ اسی طرح یعقوب بتاتا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی زبان سے بھی نظر آئے گا کہ آپ ایماندار ہیں۔ آپ کی زبان بھی بتائے گی۔ یہ زبان بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ ایماندار ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ ہم اکثر دعوے تو کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، خدا نے ہمیں بچا لیا ہے، خدا نے ہمیں نجات دی ہے، لیکن ہماری زبان یہ بات ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ زبان سے کچھ اور ہی لگ رہا ہوتا ہے۔
ہماری گفتگو سے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح یعقوب بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں کہ آپ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کس طرح کے ایماندار ہیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، ایماندار ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ کی کوئی بیماری چیک کرنی ہو، وہ کہتا ہے زبان کٹو باہر ذرا. سب سے پہلے ڈاکٹر کیا دیکھتا ہے؟ آپ کی زبان. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی ظاہری جسمانی حالت کو بیان کرتی ہے. یعقوب بھی کہتا ہے کہ اپنی زبان دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو نا کہ میں ایماندار ہوں، میں بڑا خدا پرست ہوں، میں بڑا روحانی ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اپنی زبان دکھاؤ. وہ تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھ کے جسمانی ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. یعقوب کہتا ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، اس سے آپ کے روحانی ٹیمپریچر کا پتہ چلے گا کہ آپ روحانی طور پر کتنے مضبوط ہیں، روحانی طور پر ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ زبان آپ کو بتائے گی، آپ کی گفتگو، آپ کی سپیچ آپ کو بتائے گی، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہے یہ بتائے گی کہ آپ ایماندار ہیں، روحانی طور پر میچور ہیں یا نہیں ہیں. سو زبان اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے بھی وہ زبان پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ زبان ایک واحد چیز ہے پورے جسم میں جس سے گناہ کرنا سب سے آسان ہے. جس سے گناہ کرنا سب سے آسان ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب آدم نے گناہ کیا، آدم نے وہ پھل کھایا اور خدا نے آ کے اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے گناہ کیا کیا؟ اس نے فوراً اپنی زبان سے خدا پر الزام لگا دیا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے کھایا. تو آدم نے کس چیز سے گناہ کیا؟ زبان سے. اور جب پاکرو کا نزول ہوتا ہے تو کیا بدلتا ہے؟ انسان کی زبان بدلتی ہے. یہ جو ناپاک زبان ہے، جس طرح یسایہ کہتا ہے کہ میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، میرے ہونٹ کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہے اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. یہ زبان ناپاک ہے اور یہ شرارت کا ایک عالم ہے. ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے اور آگے اس پہ سیکھتے بھی ہیں. تو جب روح القدس کا نزول ہوا تو سب سے پہلے زبان پاک کی گئی، زبانیں آئی نا، اور جیسے ہی ان کی زبان پاک ہوئی تو کیا ری ایکشن تھا؟ وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے لگے. سو بڑی زبردست باتیں ہیں جو کہ یعقوب اس خط سے ہمیں زبان کے تعلق سے سکھاتا ہے. اچھا، آپ سوچیں گے کہ زبان ہی کیوں؟ مطلب میرے جو دل میں ہے وہ میری زبان پہ آ رہا ہے، تو یہ زبان جو ہے یہ تو ایک عضو ہے، یہ تو گناہ نہیں کر رہی، گناہ تو دل کر رہا ہے. لیکن جو عبرانی سوچ ہے، عبرانی تھاٹ ہے، عبرانی تھاٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا عضو گناہ کرتا ہے یا گناہ میں ملوث ہوتا ہے ہمیشہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ عبرانی سوچ ہے چیزوں کو بیان کرنے کی. مثال کے طور پر کلام میں کیا لکھا ہے؟ شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، یا خون بہانے والے ہاتھ. اب ہاتھ کا تو کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، ہاتھ کو تو جو دماغ کہے گا اس نے کر دینا. یا پاؤں کا کیا تعلق ہے اس میں؟ کیونکہ جو دماغ کہے گا، جو آپ کے دل میں ہے وہ اس طرف چل پڑیں گے. اسی طرح جو زبان ہے یہ تو ایک عضو ہے، لیکن عبرانی سوچ جو عضو ملوث ہوتا ہے گناہ میں ہمیشہ اس کو بیان کرتی ہے. اسی لیے کلام میں آپ کو بہت جگہ پر یہ باتیں ملیں گی، آنکھوں کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، ہاتھوں کے تعلق سے اور قدموں کے تعلق سے. لیکن یہ اصل میں آپ کے دل کو بیان کرتی ہیں کہ آپ کا دل کیسا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے. جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہوگا. یہاں پر ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو یہودی ربی ہیں یہ زبان کو تیر کہا کرتے تھے، اور جیسا کہ زبور 64 اس کی 3 آیت میں بھی ہے، زبان ایک تلوار بھی ہے اور ایک تیر بھی ہے. تلوار کیسے؟ کہ جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو تلوار ہے اس سے آپ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صرف آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو تیر ہے وہ دور تک مار کرتا ہے، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں سے تیر چھوڑیں گے تو وہ دور تک جا کر مار کرے گا. اسی طرح کلام بیان کرتا ہے کہ زبان کیا ہے؟
تیر ہے، تلوار ہے. نہ صرف یہ آس پاس کے لوگوں پر اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے، ان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، بلکہ یہ دور تک اثر کرتی ہے. اور جب سے موبائل فون آئے آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں لڑائی کرانا تو ایک کال کی مار ہے بس. مطلب تھوڑی عورتیں سائیڈ پہ زیادہ ہیں، لیکن آپ ایک کال سے لڑائی کرا سکتے ہیں. آپ کو زیادہ کوئی اس میں پریشان جوخم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کال سے یہ تیر دوسرے گھر میں، دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں، ایون کہ دوسرے ملک میں لڑائی کرا سکتا ہے. تو زبان یہ، اور یہ کلام نے پہلے اس بات کو بتا دیا، اور یہودی ربی بھی ایگری کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا تیر ہے کہ جو آپ نے چھوڑا وہ آگے جا کر اثر کرے گا، اور اگر یہ تیر دور تک نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. یہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اگر آپ اس زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں. یقین کریں کہ اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں، اگر آپ کی گفتگو ٹھیک نہیں، اگر آپ کی سپیچ ٹھیک نہیں، تو کلام کے مطابق یعقوب کہتا ہے کہ آپ کیسے ایماندار ہیں. ہم اس دھوکے میں تو رہ سکتے ہیں کہ جی میں ایماندار ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں راست باز ہوں، لیکن اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایماندار نہیں ہو سکتے. باقی چیزوں کی طرح زبان بھی ایک ٹیسٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو وہ کئی گھنٹے دعا میں گزار لیتے ہیں، بڑی بڑی بائبل پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ان کے بولنے کی باری آتی ہے تو ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص روحانی نہیں ہے. ان کی گھر میں گفتگو، ان کی بچوں سے گفتگو، ان کی اپنی فیملی سے گفتگو، اپنے ماں باپ سے گفتگو، اپنی بیوی سے گفتگو، یا رشتہ داروں سے گفتگو، یا آپ کے جو ماتحت لوگ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ کے نیچے کچھ کام کرتے ہیں، یا کوئی آفس بوائے ہے جو کہ آپ کے آفس میں ہے، ان سب لوگوں سے جو گفتگو آپ کریں گے یہ ٹیسٹ ہے. یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ آپ ایماندار ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کو اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اسی خط کے پہلے باب کی اگر آپ 29ویں آیت دیکھیں، یعقوب کے خط کی 26ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری کیا ہے؟ باطل ہے. اس کی دینداری کیا ہے؟ باطل ہے. میں کہوں جی میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں 4 گھنٹے دعا کرنا، میں جناب کرنا وہ کرنا، لیکن اگر میری زبان سے یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا تو یہ ساری دینداری کیا ہے؟ باطل ہے، یوز لیس، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں دعا کرتا رہوں، میں بائبل پڑھتا رہوں، میں سارا کچھ کرتا رہوں، لیکن اگر میری زبان ویسی نہیں جیسی خدا چاہتا ہے کہ ہونی چاہیے تو میری ساری دعائیں، میرے روزے، میری ساری دینداری میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ روزے رکھنا، دعائیں کرنا، بائبل پڑھنا، مذہبی بن جانا. مذہبی تو میں ہو سکتا ہوں لیکن یہ ساری دینداری کیا ہے؟ باطل ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میری زبان تبدیل نہیں ہوئی. زبان کے تعلق سے وہ 5 باتیں بتاتا ہے جو کہ آج کے ہم پیسج میں دیکھیں گے. سب سے پہلی بات جو یعقوب بتاتا ہے وہ پہلی آیت میں ہے، اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے. پہلی بات یعقوب کیا بتا رہا ہے کہ زبان کا جو پوٹینشیل ہے نقصان پہنچانے کا یہ بہت زیادہ ہے. زبان کا پوٹینشیل نقصان پہنچانے کا بہت زیادہ ہے. اس کے اندر بڑی قوت ہے، یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی. اور اس کے لیے مثال دیتا ہے وہ استاد کی کہ ہم میں سے زیادہ استاد نہ بنے. بہت سے لوگ استاد نہ بنے. اب یہ مثال اس نے کیوں دی؟ اس لیے کہ یہاں پر جو بندہ کھڑا ہو کر آپ کو تعلیم دے رہا ہے، جو ٹیچر ہے، جو پریچر ہے، وہ آپ کو کچھ باتیں بتائے گا اور آپ کی زندگی میں ان باتوں کا اثر ہوگا. آپ ان باتوں کو قبول کریں گے.
لیکن اگر وہ ٹیچر، اگر وہ استاد آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے گا. جس طرح جھوٹے استاد اور جھوٹے ٹیچرز اور جھوٹے نبی کرتے ہیں، وہ غلط تشریحات کرتے ہیں، غلط باتیں بتاتے ہیں، اور ان کا اثر لوگوں کی زندگیوں پر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتے ہیں. زبان میں اتنی طاقت ہے. اس لیے یعقوب بتاتا ہے کہ بہت سارے استاد نہ بنے. ہر کوئی بندہ بائبل پھاڑ کے اپنے آپ نو ٹیچر ڈکلیئر نہ کر دے، ہر کوئی پریچر ڈکلیئر نہ کر دے، ہر کوئی کلام سنانا شروع نہ کر دے، ہر کوئی ٹیچنگ دینی شروع نہ کر دے جب تک کہ وہ مکمل طور پر سیکھ نہ لے. کیونکہ زبان بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، آپ کہیں کھڑے ہو کے منادی کریں گے، کھڑے ہو کے کہیں ٹیچنگ دیں گے، اور فرض کیا آپ نے غلط ٹیچنگ دے دی، وہ اگلے بندے کی زندگی میں اتنا گہرا اثر کرے گی. آپ دیکھیں کہ جو بدعات ہیں، جو غلط ٹیچنگز ہیں، ان کی بھی اوریجنیشن یہی ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر غلط تعلیم دیتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، صحیح تعلیم دے رہا، حالانکہ وہ صحیح تعلیم نہیں دے رہا ہوتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ تعلیم دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. اور اس کے لیے وہ مشورہ دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ لوگ ٹیچر نہ بنیں، بائبل ٹیچر نہ بنیں یا کلام نہ سکھائیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ بہت سے استاد نہ بنیں، اپنی مرضی سے نہ بنیں، پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. پہلے کلام مقدس کو سیکھیں پھر سکھائیں، صحیح تعلیم دیں، کیونکہ آپ کی غلط تعلیم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر سکتی، لوگوں کی زندگیوں کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ ہی وہ ایک مثال دیتا ہے کہ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو ابھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. وہ زبان کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہے آپ کے منہ میں، ایک چھوٹی سی چیز، اور وہ اس کو مثال دیتا ہے جہاز کے ساتھ کہ جہاز کو آپ ایک چھوٹے سے کنٹرول سے، چھوٹے سے سٹیئرنگ سے موڑ سکتے ہیں. جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو اس کا سٹیئرنگ تو چھوٹا سا، گاڑی چاہے جتنا مرضی بڑا ٹرک ہو. اسی طرح جب آپ جہاز چلا رہے ہیں تو آپ ایک چھوٹے سے کنٹرول کو، جہاز کو جدھر مرضی موڑ دیں. آپ گھوڑے پر سوار ہیں تو گھوڑے کے منہ میں جو لگام دی ہوئی ہے آپ گھوڑے کو جدھر مرضی موڑ دیں. یہ زبان آپ کی شخصیت کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے. اس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا نقصان پہنچانے کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اس کے اندر بڑی قوت ہے. ہم اس کو آسان نہیں لے سکتے، ہم اس کو لائٹ نہیں لے سکتے کہ کو نہیں یار چلو بولنا ہی ہے نا، گفتگو ہی. گفتگو سے انسان سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس سے گناہ کرنا بڑا آسان ہے. بہت آسان ہے کسی کی چگلی کر دینا، کسی کی برائی کر دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا بول دینا، کسی کے درمیان لڑائی ڈلوا دینا، کچھ بھی ایسی بات کر دینا. کیونکہ بات کرنے میں تو کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا. ویسے آپ چوری کرنا چاہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ جائیں گے، کوئی ریکی کریں گے، کوئی دیکھیں گے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پھر کسی کی چیز اٹھائیں گے. تو زبان سے گناہ کرنا تو بڑا آسان ہے، منہ کھولا اور بس گناہ ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ زبان بڑی طاقتور چیز ہے. یہ آپ کی زندگی کو، آپ کی شخصیت کو گھما کے رکھ سکتی ہے اور یہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ اپنے پورے جسم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جس طرح جہاز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور پھر وہ آگے بتاتا ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان کو کس سے تشبیہ دی اس نے؟ آگ سے. اور آپ کو پتا ہے یہ پانی سے تشبیہ نہیں دی. آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہے، آپ اس کو کہیں ڈال دیں تو کیا وہ زیادہ پانی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ اتنا صحیح رہے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ماچس ہے، آپ اس سے ذرا سی آگ لگا دیں تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا سکتی. زبان ایک آگ ہے. وہ پانی سے مثال نہیں دیتا، پانی بھی نقصان پہنچاتا ہے لیکن آگ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے.
پانی صرف اتنا نقصان پہنچائے گا جتنا پانی کا حجم ہے، لیکن آگ کتنا نقصان پہنچائے گی؟ تھوڑی سی آگ اور پورے جنگل کو آگ لگا سکتی۔ سو وہ کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو پرانے عہد میں بہت ساری مثالیں ملیں گی اس کی۔ داؤد بادشاہ کی آپ کو مثال ملے گی کہ اس کے دشمن غلط انفارمیشن کی بنا پر کسی نے غلط بات کی اور اس کے دشمن اس پر چڑھ آئے اور بعد میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اسی طرح جو حامان ہے وہ جھوٹ بول کر یہودی قوم کو مروانا چاہتا تھا۔ پھر اسی طرح جب پولس رسول ہیکل میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بس زبان ہلا دیتے ہیں کہ جی یہ تو دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور آج آپ بھی اکثر دیکھیں گے کہ جڑا والا کیس ہو یا اور بھی کوئی اس طرح کا کیس ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں جی ایک زبان ہلاتے ہیں کہ نہیں جی آ کیتا ہے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ ان کے اس زبان ہلانے سے اگلی پوری بستی جل سکتی ہے، لوگ مر سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ صرف آپ کی زبان ہلانے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آگ کی طرح ہے، اس کا جو استعمال ہے یہ اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ آپ اس کے نقصان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ بات کر کے چلے جائیں گے، آپ کسی بچے کو بات کر دیں، کسی بڑے کو بات کر دیں۔ مثال کے طور پر ہم اکثر بچوں کو دھدکار دیتے ہیں، ہم اکثر بچوں کو گھر میں باتیں کر دیتے ہیں، مائیں کہہ دیتی ہیں، رشتہ دار کہہ دیتے ہیں۔ رشتہ دار باتیں کریں گے بچوں کو اور بعض اوقات بچوں کی زندگی پر اتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں کہ ساری عمر اس کے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی۔ آپ بچے کو ایک بات کر دیں، ہو سکتا ہے کئی سال وہ اس ٹرامے سے باہر نہ نکلے۔ آپ نے بات کر دی، اور ہم تو اکثر شگل میلے لگاتے ہیں۔ ہم کسی بھی بندے کو دیکھ لیں گے، کسی کے جسم میں نقص ہے، کسی کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو مذاق کر دیں گے، وہ جا تو تے جا یہ وہ اسی گل کر کے بھول گئے۔ اس بندے کے ذہن پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ساری عمر ٹرامے سے باہر نہیں نکلتا۔ ہم جس طرح یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہودی سمجھتے تھے کہ جب جو حکم لکھا ہے کہ تو قتل نہ کرنا، اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کی آپ زندگی ختم کر دیں تو اس کو قتل کہا جاتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا مثال دی تھی کہ جب تو اپنے بھائی کو احمق کہتا ہے تو تو نے اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو نے اپنی بات سے اگلے شخص کو مار دیا۔ اور یہ ہم روزانہ کی بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں، دوستوں کو باتیں کرتے ہیں، محلے داروں کو باتیں کرتے ہیں، ہماری زبان زہر اگلتی ہے، کیونکہ اسی پیسج میں لکھا ہے کہ یہ زہر قاتل سے بھری ہے۔ یہ ہر وقت زہر اگلتی ہے، یہ دوسروں کے خلاف زہر اگلتی ہے، دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور اسی سوچتے بھی نہیں۔ اس لیے کیا گیا نا کہ یہ اگ ہے، یہ اگ ہے جڑی تسی لاتی بس تھوڑی جی ہلکی جی شرلی چھاڑتی، بس ہن اگلا بندہ جانے تو دا کام جانا۔ مذاق کی صورت میں، ٹانٹ کرنے کی صورت میں، تانا دینے کی صورت میں، کسی کو نیچا دکھانے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، لیکن آپ نے ایک ہلکی سی آگ لگا دی، اب آپ ادھر آ گئے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کا پیچھے کیا اثر ہوگا۔ کیا وہ شخص جس کو آپ نے بات کی ہے اپنے گھر میں جا کے لڑائی ڈال دے گا، ساری عمر اس بات کا احساس رکھے گا، یا وہ خود اتنا ویک ہو جائے گا کہ اب وہ مضبوطی سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا زیادہ اثر رکھتی ہے زبان، یہ ایک آگ ہے۔ پھر آگے وہ بتاتا ہے زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے۔ یعنی وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو شرارت کا عالم ہے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کوئی غلط بات کر دی، آپ نے منہ سے کوئی آگ اگل دی، کوئی زہر اگل دیا تو یہ بس آپ ہی تک رہے گی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک شرارت کا عالم ہے، ایول سسٹم ہے، ابلیس اس کو استعمال کرتا ہے، وہ آپ کی زبان کو استعمال کرتا ہے خدا کے اگینسٹ۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ جسم کو داغ لگاتی ہے، یعنی یہ آپ کی اپنی شخصیت کو بھی مسخ کر دیتی ہے۔ آپ کی زبان کا غلط استعمال آپ کی اپنی شخصیت کو بھی مسخ کر دے گا، خراب کر دے گا، آپ کی پرسنالٹی کو خراب کر دے گا۔ جب تک آپ چپ رہیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ عقل مند ہے، شاید سیانا ہے، جیسے ہی بولیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے اور کیسا ہے۔ آپ کی زبان بتا، اور یقین کریں ویسے جن کی زبان تیز ہے لوگ ان کے پاس زیادہ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، لوگ ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے۔ جو لوگ زبان کے تیز ہیں، جو بالکل بولتے ہوئے نہیں سوچتے، لوگ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اس سے اگلی بات کیا لکھی ہے
اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہ دائرہ دنیا کو آگ لگانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کو صرف خود نہیں لگاتے بلکہ آپ اپنے آس پاس بھی آگ لگا دیتے ہیں۔ دائرہ دنیا کا مطلب ہے سرکل آف لائف، سرکل آف لائف، یعنی جہاں آپ اٹھے بیٹھیں گے، جس چیز کو آپ چھوئیں گے، جس سے بات کریں گے، آپ ہر طرف آگ لگاتے پھریں گے کیونکہ آپ کے اندر آگ لگی ہوئی۔ یہ زبان نہ صرف آپ کو ناپاک کرے گی بلکہ آپ کی زندگی سے جڑے تمام لوگوں کو ناپاک کر دے گی، کڑواہٹ سے بھر دے گی۔ اور آگے لکھا ہے بلکہ جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے جلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ابلیس کے کنٹرول میں۔ ایسی زبان کس کے کنٹرول میں ہے؟ ابلیس کے کنٹرول میں۔ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، وہ آپ کی زبان کو استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا کو خراب اور برباد کر سکے۔ کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند کی اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا اگر جانور ہو، جنگلی جانور ہو، ریچھ ہو، شیر ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو ٹیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ زبان ٹیم نہیں ہوتی، یہ نہیں سدھائی جا سکتی، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زبان کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی۔ زبان آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے، خدا کا روح کر سکتا ہے۔ خدا کا روح چاہے تو وہ آپ کی زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے، آپ اپنی کوشش سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جتنے مرضی آپ طریقے پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تھیراپیز کر لیں، جتنے مرضی آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیں، جو مرضی کر لیں، آپ زبان کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے جب تک خدا اس کو کنٹرول نہیں کرے گا۔ یہ کنٹرول ہو سکتی ہے لیکن صرف کس کی مدد سے؟ خدا کی مدد سے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اسی سے ہم خداوند کی اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، خدا نو سی یہ کہی جانے ہیں تو لوکاں نو سی دھدکاری جانے، خدا دعائیں کرتے رہتے ہیں، بائبل پڑھتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، لوگوں کو دھدکارتے ہیں، ہر قسم کی بری بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، ہر قسم کی گندی بات منہ سے نکلتی ہے۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہو، دوسروں کی ترقی کے لیے ہو، آپ کی ترقی کے لیے ہو۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، زبور 140 اس کی 3 آیت۔ انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے، ان کے ہونٹوں کے نیچے فئی کا زہر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کلام مقدس میں ڈھیروں مثالیں ملیں گی جو زبان کے تعلق سے آپ کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کس طرح یہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا پیسج ہے، چھوٹا سا میسج ہم زبان کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم اپنی زبانوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں نہ صرف اس پیسج میں بلکہ بہت سارے پیسجز ہیں جہاں پر زبان کے تعلق سے بتایا گیا ہے، گفتگو کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے آپ کو پتہ کیا بتایا گیا؟ یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھیں لوگ حیران ہوتے تھے۔ یسوع مسیح کے منہ سے کیسی باتیں نکلتی تھیں؟ پرفضل باتیں نکلتی تھیں۔ یسوع مسیح کے منہ سے پرفضل باتیں نکلتی تھیں، ضروری باتیں نکلتی تھیں، اور وہ باتیں جو دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہوں۔ ہمارے لیے بھی یہی ٹارگٹ ہے۔ یہ زبان کے تعلق سے اتنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے منہ سے جب بھی کوئی گفتگو نکلے، جب بھی کوئی بات نکلے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ بات ضروری ہو۔ سب سے پہلے کیا ہو؟ ضروری ہو۔
اگر بات ضروری نہیں ہے تو چپ رہیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. پریکٹیکلی آپ نے اپنی زبان پر کیسے قابو پانا ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرنے لگیں تو آپ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ ضروری ہے, مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ 50 سے 70% جو باتیں ہیں یہ آپ وہاں پر روک دیں گے, آپ نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. یہ مطلب نہیں کہ جنہوں زیادہ کلام ہوندا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ کیا کرے گا؟ خطا کرے گا. جو زیادہ بولتا ہے وہ بولنے میں ضرور خطا کرے گا. سو جب بھی آپ اپنا منہ کھولیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو آپ بات کرنے لگے ہیں کیا یہ ضروری ہے بھی کہ نہیں, کیا اس کے کیے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں. مثال کے طور پر آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں کسی گفتگو کے دوران اور آپ کہتے ہیں کہ تینوں میں ایک لطیفہ سنانا. تو اب لطیفے تقریباً سارے غیر ضروری ہیں. لطیفے کیا ہیں؟ غیر ضروری ہیں, کیونکہ یہ کسی کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کسی کی شخصیت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ نہیں سنانا چاہیے. آپ کسی کی چگلی کرنے لگے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کیا مجھے یہ بات کرنی چاہیے, چپ کر جائیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری بات کیا ہے, جب بھی آپ بولیں دیکھیں کہ کیا یہ بات ضروری ہے. دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ کیا یہ بات دوسرے کے لیے ترقی کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی. دوسرا رول کیا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا یہ بات دوسرے کے لیے ترقی کا باعث ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کی چگلی کرنے لگے ہیں تو وہ چگلی کبھی بھی کسی کی ترقی کا باعث نہیں ہوگی. سو آپ جب بھی منہ کھولیں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے صرف وہ بات کرنی ہے جو ضروری ہے اور جو دوسرے کے لیے ترقی کا باعث ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو پرفضل ہے. جو کیا ہے؟ پرفضل ہے. اور یہ یسوع مسیح کا طریقہ تھا. یسوع مسیح کا طریقہ تھا, وہ اس طرح سے بولتا تھا کہ اس کے منہ سے جب بھی کوئی بات نکلتی تھی وہ پرفضل ہوتی تھی, وہ ضروری ہوتی تھی. غیر ضروری بات کبھی اس کے منہ سے نہیں نکلی, اور وہ دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہوتی تھی. اس سے آپ کا بولنا کم بھی ہو جائے گا, آپ کی انرجی بھی کم ویسٹ ہوگی. کیونکہ نارملی کہا جاتا ہے کہ 18 سے 20 ہزار بلکہ 18 سے 25 ہزار ایک مرد ایک دن میں لفظ بولتا ہے. کتنے؟ 18 سے 25 ہزار لفظ. اور ایک عورت ایک دن میں 30 ہزار لفظ بولتی. یہ عورتوں کی تھوڑی سی زیادہ ہے اس میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد ہے یہ اپنے جو 18 سے 25 ہزار الفاظ ہیں نا, یہ تقریباً آفس ٹائم میں ان میں میجورٹی ختم کر لیتا ہے. وہ گھر آ کے گھٹ بولتا ہے, گھر آ کے پھر بڈھی دیواری شروع ہوندی, ادو 30,000 شروع ہوندے نے اور رات تک چلتے رہتے ہیں. سو بات اصل میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں, اور یہ تقریباً اگر اندازہ لگائیں تو پتہ نہیں 50 سے 60 پیج کی ایک کتاب ہے, یہ لکھی جا سکتی ہے روز جتنی آپ گفتگو کرتے ہیں. تو اس کتاب کو تھوڑا کم کریں. کم کیسے ہوگا؟ صرف ضروری بات کریں, صرف پرفضل بات کریں جس سے سننے والوں پر فضل ہو, اور ایسی بات منہ سے نکالیں جس سے دوسروں کی ترقی ہو. اور اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو نہ صرف لوگ آپ کی زندگی سے متاثر ہوں گے, اور ایک آپ ایک بات جانتے ہی ہیں کہ جس طرح لوگ چگلی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے, لوگ زیادہ بولنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جو لوگ خادم ہیں, خدمت میں ہیں, جو لوگ مسیح کی منادی کرتے ہیں, ان کو بالکل بھی کسی فضول بات میں نہیں شامل ہونا چاہیے. نہ جگتیں ماریں, نہ دوسروں کو مذاق کریں, نہ ٹچکریں کریں, نہ تانے بازی کریں, نہ دوسروں کو باتیں لگا لگا کے کریں. کوئی بھی نہ کرے, اور خادم تو ہرگز نہ کریں. کیونکہ آپ کو اکثر ملتا ہے کہ جب میسج ہو جاتا ہے, کلام ہو جاتا ہے, عبادت ہو جاتی ہے, تو ٹیم اکٹھی ہو کے بعد میں ایک دوسرے کو ٹچکریں کر رہے ہوتے ہیں, اونو مذاق اونو مذاق اونو مذاق. اور یہ اکثر چرچز میں پایا جاتا ہے. یہ ساری غیر ضروری باتیں. گھروں میں غیر ضروری باتیں بند کریں, دفتروں میں غیر ضروری باتیں بند کریں, چرچ میں خاص طور پر غیر ضروری باتیں بند کریں. جب بھی منہ کھولیں پرفضل بات کریں, ضروری بات کریں جو دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کس کی مانند بن رہے ہیں؟ خدا کی مانند, یسوع مسیح کی مانند بن رہے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح سے بولتا تھا.
اور جس طرح یسوع مسیح کو خدا نے کہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح خدا کی ساری باتیں مانتا تھا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، آپ کو بھی خدا کہے گا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، جس کی گفتگو کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، کتنا اچھا بولتا ہے، کبھی کچھ غلط نہیں بولتا، اس کی زبان اتنی میٹھی ہے، اتنے پیار سے بات کرتا ہے، اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، صرف ضروری بات کرتا ہے، کبھی میں نے اس کے منہ سے فضول بات نہیں سنی۔ خدا آپ کو کیا کہے گا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی گفتگو سے میں خوش ہوں، یہ میری پیاری بیٹی ہے، اس کی گفتگو سے میں خوش ہوں۔ خدا آپ سے خوش ہوگا، وہ آپ کی حدوں کو بڑھائے گا، وہ آپ کی خدمت کو بڑھائے گا، وہ آپ کے دائرے کو وسیع کرے گا۔ یقین کریں کہ جو لوگ زبان کے تیز ہیں، خاص طور پر خدمت میں، ان کی خدمت زیادہ نہیں بڑھ پاتی۔ کیوں؟ جس طرح پہلی بات ہے نا کہ استاد نہ بنے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر سکتے ہیں۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو اچھا جانیں، لوگ آپ کو بابرکت سمجھیں، آپ کی زندگی سے برکت حاصل کریں، آپ بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکیں، بہت سارے لوگوں کو انگیج کر سکیں، تو اپنی گفتگو ٹھیک کریں۔ آپ کی گفتگو ٹھیک ہوگی تو وہ لوگ بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے جو آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے۔ اس طرح آپ کو اور زیادہ موقع ملے گا کہ آپ خدا کے کلام کی خدمت کریں، خدا کے کلام کی منادی کریں۔ لیکن اس کے اوپوزٹ، اگر آپ کی زبان زہر اگلتی ہے، اگر وہ آگ اگلتی ہے، جس طرح وہ اکثر ٹی وی میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ ڈریگن منہ سے آگ نکالتا ہے اور ویسے آج جو چیزیں آگے پڑی ہوتی ہیں ان کو جلا دیتا ہے، تو آپ جب بھی کسی کی چغلی کریں نا تو آپ اپنے آپ کو وہ ڈریگن ہی سمجھیں کہ آپ نے کیا چھوڑی ہے، ایک آگ چھوڑی ہے، تو اب وہ آگے جا کے کسی نہ کسی کو تو جلائے گی، کوئی نہ کوئی تو نقصان کرے گی ہی۔ سو ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خاص طور پر اس بات کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ہماری زبانوں کو پاک کرے، جس طرح اس نے یسایہ کی زبان کو پاک کیا، جس طرح اس کے تمام خادمین کی زبانیں جو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں پاک ہیں اور ویسی ہیں جیسی وہ چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے، ہم آنکھیں بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، پیار سے بھرے باپ آسمانی، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے، اس محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، اور ہم اقرار کرتے ہیں خدا کہ ہم نکمے ہیں، ہم سب کے سب نکمے ہیں۔ تیرا کلام کہتا ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، ہم کامل نہیں ہیں خدا، ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں، ہمارے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبانیں آگ اگلتی ہیں، ہماری زبانیں زہر اگلتی ہیں، اور اس کا جو نقصان ہے ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ آج ہم تیرے حضور میں جھک کر اے خدا، تمام کلیسیا منت کرتے ہیں ہماری زبانوں کو پاک کر دے اے خدا، ہمارے منہ سے جب بھی کچھ نکلے تو وہ پاک ہو، پرفضل ہو، ضروری ہو، دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں ایسا ممکن کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے اے خدا، جب بھی گفتگو کریں اے خدا تو وہ میٹھی اور شیریں گفتگو ہو اے خدا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا میری سنو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ اے خدا ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہمارے اندر حلیمی آئے تاکہ لوگ ہماری بات کو سن سکیں، لوگ ہماری بات کو سنیں گے تو ہم تیرے کلام کو بہت سارے لوگوں تک لے جانے کا وسیلہ بن سکیں گے۔ اے خدا یہ زبان ہے جو ہماری گروتھ میں رکاوٹ بنتی ہے، یہ زبان ہی ہے جو ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتی، جو ہمیں بڑھنے نہیں دیتی، جو ہماری زندگی میں بہت سا پھل نہیں آنے دیتی۔ جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں گھروں میں، خدمت میں، دفاتر میں، کام کی جگہ پر، ہر جگہ خدا منت کرتا ہوں ہم اپنی زبان کو لگام دینا سیکھیں، ہم سب کے ساتھ ہوئے خدا فضل عطا کر، تیرے پاک کلام کے وسیلے سے یہ زبان پاک ہوئے خدا، تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، روحانی طور پر ترقی کریں، اور ہمارے خاندان کی زندگی سے اب سے ہمیشہ تک تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے جلالی اور ابدی بادشاہ، منت کرتا ہوں ہم سب کے ساتھ ہونا، اس کلیسیا کو بڑی برکت دینا،
پاسٹر طابیل کے لیے خدا ان کی تمام کلیسیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے جلالی ربی بادشاہ، تو نے اپنے بیٹے کو جوانی کے ایام میں چنا ہے، تو نے اس کو برکت دی ہے، اور منت کرتا ہوں اے خدا روحانی طور پر، جسمانی طور پر اپنے بیٹے کو ترقی دے، افزونی دے، اس کلیسیا کو ترقی دے، افزونی دے، بڑھا اے خدا بہت سارے لوگوں کو اس کلیسیا میں شامل کر، یہ سب ایک دوسرے کے لیے خدا برکت کا وسیلہ بن سکیں اے خدا۔ ان کو چرچ کی اپنی لینڈ عطا کر، تاکہ اے خدا یہ اپنے چرچ میں تیرے نام کو مبارک کہیں، تیری عبادت اور پرستش اور ستائش کریں، اور یوں ہی تیری خدمت میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ کلیسیا اکٹھی ہو، مضبوط ہو، ترقی کرے، اور ساری عزت سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے خدا۔ تمام مقدسین کے لیے منت کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ کلیسیا میں شامل ہیں، تمام دنیا میں اے خدا مقدسین ہیں، ان کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط کرے خدا، اور جو لوگ ابھی تک تجھ سے دور ہیں فضل عطا کرے خدا، تاکہ ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے، ہر ایک زبان تیرا اقرار کرے، اور ساری عزت سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ منت کرتا ہوں اے خدا، ہماری زبان تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ہو۔ ہم سب کے ساتھ ہونا، ہم سب کو بڑی برکت دینا، خدا یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین۔